کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ دوسروں کو اتنی آسانی سے کیسے کنٹرول کر لیتے ہیں؟ اور یہ اکثر کھلم کھلا نہیں ہوتا۔ آج ہم ڈارک سائیکالوجی کے انہی خفیہ اور خاموش طریقوں کو سمجھیں گے جو ہمارے ارد گرد استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا کبھی کوئی فیصلہ کر کے بعد میں ایسا لگا کہ وہ فیصلہ تو اپنا تھا ہی نہیں، جیسے آپ کی سوچ کے دھاگے کسی اور کے ہاتھ میں ہوں؟ بس یہی احساس ڈارک سائیکالوجی کی دنیا کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو آخر یہ ڈارک سائیکالوجی ہے کیا؟ دیکھیں، یہ کوئی جادوئی طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نفسیاتی طریقے ہیں جنہیں لوگ دوسروں کے فیصلوں اور جذبات پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ سب کچھ اتنی خاموشی سے ہوتا ہے کہ اکثر ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ کنٹرول کا پہلا اور شاید سب سے خطرناک طریقہ یہ ہے کہ کسی کی حقیقت کو ہی دھندلا دیا جائے، اسے اپنے آپ پر، اپنے ہی اوپر شک کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ اس ٹیکنیک کا نام ہے گیس لائٹنگ۔ اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، کسی کو اس کی اپنی یادداشت، سمجھ اور یہاں تک کہ حواس پر اتنا شک کروانا کہ وہ مکمل طور پر کنٹرول کرنے والے شخص پر انحصار کرنے لگے۔ گیس لائٹنگ میں اکثر بہت عام سے جملے استعمال ہوتے ہیں، جیسے تم بہت زیادہ سوچ رہے ہو، یا ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں۔ اب جب یہ باتیں بار بار سننے کو ملتی ہیں تو انسان اپنی ہی حقیقت پر شک کرنے لگتا ہے اور اس کی خود اعتمادی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے اس مثال میں دیکھیں، شوہر اپنی غلطی ماننے کے بجائے الٹا بیوی کو ہی ڈرامائی قرار دے رہا ہے۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر رابن سٹرن کہتی ہیں کہ یہ تعلقات میں طاقت کے توازن کو اپنے حق میں کرنے اور حقیقت کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا ایک بہت ہی عام طریقہ ہے۔ حقیقت کو دھندلانے کے ساتھ ساتھ جذبات کو بھی ایک بہت طاقتور ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ یہاں دو بالکل مختلف طریقے نظر آتے ہیں، لیکن ان کا مقصد ایک ہی ہے: جذباتی کنٹرول۔ ایک طرف خاموشی کی سزا ہے، یعنی سائلنٹ ٹریٹمنٹ، تو دوسری طرف محبت کی بمباری، یعنی لو بومبنگ۔ دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے: سامنے والے کو قابو کرنا۔ یہاں خاموشی ایک ایسی نفسیاتی سزا ہے جو دوسرے کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیتی ہے، چاہے اس کی غلطی ہو یا نہ ہو۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ولیمز کی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ سماجی طور پر نظر انداز کیے جانے کا درد ہمارے دماغ میں ویسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی جسمانی چوٹ لگی ہو۔ یہ محبت کی بمباری یعنی لو بومبنگ کی ایک کلاسک مثال ہے۔ اتنی جلدی، اتنے شدید جذبات کا اظہار دوسرے کو جذباتی طور پر اپنے اوپر انحصار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ماہر نفسیات مارگریٹ سنگر نے اسے ایسے تعلقات میں ایک عام حربہ قرار دیا ہے جہاں ایک شخص دوسرے کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ اب ہم ان طریقوں پر بات کریں گے جن کا مقصد کسی کو مکمل طور پر بے بس اور منحصر بنا دینا ہے، اتنا کہ وہ کنٹرول کرنے والے کے بغیر ایک قدم بھی نہ اٹھا سکے۔ یہ دونوں طریقے ایک نفسیاتی جال کی طرح ہیں۔ ایک طرف جذباتی بلیک میلنگ کے ذریعے مجبور کیا جاتا ہے اور دوسری طرف آپ کی خود اعتمادی کو ہی جڑ سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ دونوں کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان خود کو پھنسا ہوا یعنی ٹریپڈ محسوس کرتا ہے۔ یہ جذباتی بلیک میلنگ کی ایک بہترین مثال ہے۔ والدین کا یہ کہنا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، بچے پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ سوزن فارورڈ اپنی کتاب ایموشنل بلیک میل میں سے ایک طاقتور نفسیاتی ہتھیار کہتی ہیں۔ اور یہ حربہ صرف گھروں میں نہیں، کام کی جگہوں پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب کوئی باس بار بار کہتا ہے کہ آپ اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ کی خود اعتمادی ختم ہونے لگتی ہے۔ ماہر نفسیات البرٹ بندورا کے مطابق جب انسان کا خود پر یقین کمزور ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں پر انحصار کرنے لگتا ہے۔ اچھا، اب جب کہ ہم نے ان خطرناک طریقوں کو جان لیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خود کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس کا پہلا اور سب سے اہم قدم ہے آگاہی، یعنی شعور۔ ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ ان منفی باتوں کو جاننے کا کیا فائدہ؟ دیکھیں، فائدہ یہ ہے کہ جب آپ دشمن کے ہتھیاروں کو جان لیتے ہیں تبھی آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ علم ہی آپ کی سب سے بڑی ڈھال ہے۔ اس علم کا مقصد صرف خود کو بچانا نہیں، بلکہ ایسے رشتے قائم کرنا ہے جو اعتماد اور باہمی احترام پر مبنی ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جہاں کنٹرول شروع ہوتا ہے وہاں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے یہ سوال پوچھیں، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہے جو آپ کو اپنے ہی خیالات اور فیصلوں پر بار بار شک کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ اور یہ بھی سوچیں، کیا آپ کے فیصلے آزاد ہیں یا آپ کسی کے خوف یا جرم کے احساس کی وجہ سے فیصلے کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ کسی اور کو خوش رکھا جا سکے؟ یہ اقتباس اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ جب آپ ان طریقوں کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کون آپ کا احترام کر رہا ہے اور کون آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
اور آخر میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، حقیقی رشتے آپ کو مضبوط بناتے ہیں، کمزور نہیں۔ وہ آپ کو آزادی دیتے ہیں، قید نہیں۔ جو آپ کو خود سے محبت کرنے سے روکے، وہ کبھی بھی حقیقی محبت نہیں ہو سکتی۔